الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو طالب علم بنایا ہے۔ علم سے مراد علم شریعت ہے، یعنی شریعت اور دین کا علم حاصل کرنے والا، طلب کرنے والا، چاہنے والا بنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علوم عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو علوم نکلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے جو فیض حاصل کیا، صحبت نبوت سے جو کچھ حاصل کیا، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور آگے تابعین کو دیا، تابعین نے اتباع تابعین کو دیا، یوں نسل در نسل، طبقہ در طبقہ، فرد در فرد یہ علوم ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے ان مفسرین کو، محدثین کو، فقہاء کو، حاملین علم کو کہ جنہوں نے مشقتیں برداشت کیں، تکالیف برداشت کیں اور علوم نبوت کو اگلی نسلوں تک منتقل فرما کے سرخرو ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم علم نبوت حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ علم کے تقاضوں کو سمجھے، علم کے تقاضوں کو مد نظر رکھے۔ علم ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات اچھی طرح ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا مقصد وہ یہ ہے کہ انسان علم شریعت کو حاصل کر کے یہ معلوم کرے میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اپنے اللہ کو راضی کروں اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کروں۔ زندگی کے کس لمحے اور زندگی کے کس موقع اور زندگی اس موڑ پر اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ میں معلوم کروں تاکہ اللہ کے حکم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ادا کر سکوں، اللہ کے حکم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق عمل کر سکوں۔ یہ طالب علم کا پہلا مقصد ہے۔ اب ہم خود دیکھیں، اس مقصد میں کامیاب ہیں، اس مقصد میں ناکام ہیں۔ یہ معلوم کیسے ہوگا؟ میں اپنی زندگی دیکھوں، آپ اپنی زندگی دیکھیں، اپنی خلوت اور جلوت دیکھیں، اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھیں۔ اگر کسی موقع پر اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کسی موقع پر اس میں کمی کوتاہی ہو جائے استغفار کریں۔ یہ طالب علم کی شان ہے، یہ طالب علم کے علم کا تقاضا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ کل ایک جگہ پہ جانا ہوا، ایک ادارے میں، تو وہاں علماء کرام مختلف ممالک کے تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو ایک نے ان میں سے مجھے فرمایا کہ ہمیں کچھ نصیحت کرو۔
میں نے کہا بھی آپ تو ماشاءاللہ عالم ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ کوئی نصیحت کرو. تو میں نے ان سے کہا بس میں نصیحت کیا کروں، بس اتباع سنت کو اپنا مزاج بنا لو، اتباع سنت کو اپنا مزاج بنا لو. بس میں یہی آپ سے گزارش کروں گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم طالب علم ہیں، تو طالب علم کو چاہیے کہ علم کے حاصل کرنے کے مقاصد کو سمجھے. حصول علم کا سب سے پہلا مقصد وہ یہ ہے کہ علم شریعت کو حاصل کر کے شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. دوسرا مقصد، ہم علم شریعت کو پڑھیں، علم شریعت کو سمجھیں اور محنت کے ساتھ پڑھ اور سمجھ کر اس علم شریعت کو آگے منتقل کرنے کی کوشش کریں، آگے منتقل کرنے کی فکر کریں، آگے منتقل کرنے کا ماحول بنائیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہوئے لگے رہیں. اور اگر کبھی کوئی مشقت، کوئی تکلیف آ بھی جائے، اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں اور علم سے روگردانی ہم کبھی نہ کریں. حصول علم کا تیسرا مقصد، ہم اپنی سوسائٹی کو، ہم اپنے معاشرے کو علم نبوت، علم شریعت حاصل کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث بننے کے بعد معاشرے کو درست کریں. اور معاشرہ افراد سے درست ہوتا ہے. ایک فرد، پھر 2 فرد، پھر 3 فرد، یوں محنت کریں. ہم اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کر درست کریں، صحیح رخ پہ لائیں، صحیح لائن پہ لائیں. حصول علم کا یہ تیسرا مقصد اور بہت اہم چیز ہے. حصول علم کا چوتھا مقصد، ہم علم شریعت کو حاصل کریں اور علم شریعت کو حاصل کرنے کے بعد اس بات کا اہتمام کریں کہ کہیں باطل حق اور باطل کے درمیان آمیزش تو نہیں کر رہا، کہ باطل اپنے غلط دلائل سے حق کو توڑ تو نہیں رہا، کہیں باطل حق کے اوپر حملہ آور تو نہیں ہے. ہم علم شریعت حاصل کرنے کے بعد اہل باطل کا قوت دلیل کے ساتھ مقابلہ کریں، حق کو دلیل کے ساتھ غالب کرنے کی کوشش کریں، باطل کو دلیل کے ساتھ مغلوب کرنے کی کوشش کریں. یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم نے یہ محنت اس پر کرنی ہے. حصول علم کا پانچواں مقصد، ہم علم شریعت کو محفوظ کرنے والے بنیں، اور جو وعدہ خداوندی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو محفوظ فرمائیں گے، تو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ قلوب کا انتخاب فرمائیں گے. ہم یہ ذہن بنائیں، نیت کریں کہ ہم علم شریعت حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمارا سینہ علم شریعت کو محفوظ کرنے کا ایک مکان بن جائے اور ہمارے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے. اور سورہ علم شریعت کا پانچواں مقصد، ہم علم شریعت کو محفوظ کرنے والے بنیں، علم شریعت کو ضائع ہونے سے بچائیں، علم شریعت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس کا ہم اہتمام کریں. یہ بنیادی مقاصد میں نے عرض کیے ہیں حصول علم کے. باقی پھر آگے بڑھیں، مرحلہ وار آگے چلیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، امت کی قیادت کریں. علم شریعت کو پختہ کرنے کے بعد ایک انقلاب برپا کریں، قانون شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، حکومتی ایوانوں تک قانون شریعت کو لے کر جائیں، عدالتوں میں قانون شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری محنت ہونی چاہیے کہ پورا ہمارا معاشرہ اور معاشرے کا ہر فرد، معاشرے کا ہر حصہ، معاشرے سے متعلقہ ہر چیز شریعت کے تابع ہو جائے. یہ ہم طلباء کو علم حاصل کرنا ہے اور ہم طلباء کو اس کی بھرپور کوشش کرنی ہے. یہ تو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا کہ حصول علم کے مقاصد. باقی یہ مقاصد تو حاصل ہوں گے جب علم شریعت آئے گا.
اور علم شریعت آئے گا کیسے؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جتنی علم پر محنت کریں گے، جتنے دنیاوی تعلقات ختم کریں گے، جتنے دائیں بائیں سے اپنے آپ کو کاٹ لیں گے، اتنا ہی علم پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ العلم لا یعطیک بعضا حتی تعطیہ کلک، جب تک سب کچھ اپنا علم کے سپرد نہ کریں، علم اپنا کچھ حصہ بھی انسان کو نہیں دیتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں تو حصول علم کا طریقہ یہ ہے، نمبر 1، ان تمام تعلقات کو ختم کر دیں جو علم کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان تمام تعلقات سے خود کو الگ کر لیں جو حصول علم کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 1، حصول علم کا طریقہ۔ دوسرا اس میں کیا کرنا ہے؟ نمبر 2، جو علم پڑھیں اس علم کو لکھیں۔ لکھنے سے علم محفوظ ہوتا ہے، بغیر لکھنے کے علم ضائع ہو جاتا ہے۔ اساتذہ کے دلائل لکھیں، اساتذہ کی تقاریر لکھیں، تقاریر کا خلاصہ لکھیں، اس کو قلم بند کریں، ان کو اپنے پاس محفوظ کریں۔ صرف اپنے پاس ریکارڈنگ کی حد تک مطمئن نہ ہوں کہ ریکارڈنگ ہوگی تو مطمئن ہوگی، نہ، بلکہ علم کو لکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، وہ علم جو اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں اس علم کو پھر یاد کریں، لکھنے تک محدود نہیں، اس کو یاد کریں۔ یہ یاد ہوگا تکرار سے، یہ یاد ہوگا مذاکرہ سے، یہ یاد ہوگا محنت سے۔ نمبر 4، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے علم کا ادب کریں، علم پڑھانے والے کا ادب کریں، علم کا درس دینے والے کا ادب کریں۔ جس کتاب سے علم حاصل کریں اس کتاب کا ادب کریں، اس استاذ کا احترام کریں، اس مدرسے کا ادب کریں، اس سپاہی کا خیال کریں۔ تو حصول علم کا طریقہ کہ ادب کریں، ہر چیز جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے اس کا ادب کریں۔ نمبر 5 اور بہت اہم چیز حصول علم کے لیے کہ علم پر عمل کریں۔ جتنا علم حاصل ہوتا جائے اتنا اس پر عمل کرتے جائیں، جو شریعت کا حکم معلوم ہوتا جائے اس پر عمل کرتے جائیں۔ بس پھر دیکھ لیں علم کیسے حاصل ہوتا ہے، چونکہ بنیادی مقصد جو عمل ہے۔ تو یہ حصول علم کے طریقے میں نے عرض کیے ہیں کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے، آدمی کو علم کیسے حاصل ہوتا ہے، حصول علم کے مقاصد کیا ہیں، حصول علم کے طریقے کیا ہیں۔ یہ 2 باتیں ہماری آج کے مجلس کی اہم چیز ہے۔ ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور کس مقصد کے لیے کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تقسیم کر دی، کچھ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے اور کچھ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان سے پوچھ لیا کرے جن کے پاس علم ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اہل ذکر فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھے اگر تمہارے پاس علم نہیں۔ جب علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ معلوم ہوا کہ عالم وہی ہے جو ذاکر ہو، عالم وہی ہے جو اللہ کو ہر وقت یاد رکھے، عالم وہی ہے جو خلوت اور جلوت میں اپنے رب کو مت بھولے، اپنی قبر کو مت بھولے، اپنے حشر آخرت کو مت بھولے۔ یہ ہے معنی۔ ایسے شخص سے علم حاصل کرو کہ جو اہل علم کیا اہل ذکر بھی ہو، اللہ کو یاد رکھنے والا ہو، شریعت کو یاد رکھنے والا ہو، احکام شریعت کو محفوظ رکھنے والا ہو۔ ذکر میں دونوں چیزیں آتی ہیں نا، یاد رکھنے والا ہو، ایسے شخص سے علم حاصل کرے، اس کو یاد بھی ہو، اللہ اکبر، وہ عمل بھی اس پر کرتا ہو۔ تو ہم نے خشک عالم نہیں بننا، خشک عالم نہیں بننا، تر و تازہ عالم بننا ہے۔ خشک عالم جس کے پاس علم ہے، ذکر نہیں ہے، جس کا تعلق اہل علم سے ہے، اہل ذکر سے نہیں ہے، جس کا تعلق کتابوں سے ہے، جس کا تعلق لکھے ہوئے علوم سے ہے، تعلق مع اللہ کمزور ہے، نہ، ایسا نہیں بننا۔ ہم نے اپنا تعلق مع اللہ پختہ کرنا ہے،
اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ رب العزت کو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ اپنی آخرت اور قبر کو سامنے رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو میں اور آپ نیت کریں انشاءاللہ العزیز ہم اہل علم بھی بنیں گے، اہل ذکر بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم سمجھیں گے، قرآن کریم پر عمل کریں گے، قرآن کریم آگے پھیلائیں گے۔ احادیث مبارکہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، آگے پھیلائیں گے۔ ہم فقہ کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، آگے پھیلائیں گے۔ عقائد کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اختیار کریں گے اور ان عقائد کی آگے اشاعت بھی کریں گے۔ اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے تاکہ ہم نے خشک مولوی نہیں بننا، تاکہ خشک مولوی نہ بنے، تر مولوی بنے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول وارث ہے، اول جانشین ہے، صحبت پیغمبر سے، اللہ اکبر، صحبت پیغمبر سے مزین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اوصاف، اللہ کتنی پیاری دو صفتیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اگر وہ میدان جنگ میں ہیں، میدان جہاد میں ہیں، اپنی زندگی دشمن کے مقابلے میں شریعت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جھونک دی ہے میدان جنگ میں، تو ان کی صفت کیا تھی؟ بالنہار فرسان باللیل رہبان۔ اگر دن کو وہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہیں تو رات کو مسلح کی پیٹھ پر بھی سوار ہیں۔ اگر وہ دن کو لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک طالب علم کی شان ہے یہ کہ وہ جہاں کتابیں پڑھے، جہاں مطالعہ کرے، جہاں تکرار کرے، جہاں علوم کو حفظ کرے اور یاد کرے، وہاں اللہ اللہ بھی کرے، اللہ کو یاد بھی کرے، اللہ کے ساتھ تعلق پختہ رکھے۔ میں نے اس لیے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں، ادارت النعمان حیدرآباد میں اور دیگر ہمارے جہاں پہ الحمدللہ جامعات، مدارس اور مکاتب کی ترتیب بن رہی ہے، ہر جگہ پہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ علم بھی ہو، ذکر بھی ہو، علم بھی ہو، ذکر بھی ہو، علم بھی ہو، ذکر بھی ہو۔ آپ حضرات بھی اپنی خلوت کو ذکر سے آباد کریں، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، اپنے قلب کو ذکر سے مزین فرمائیں، اپنے دماغ کو ذکر کے ساتھ تازہ رکھیں۔ یہ ہم اپنا ایک مزاج بنا لیں کہ ہم نے علم بھی پختہ حاصل کرنا ہے اور ذکر بھی بھرپور کرنا ہے۔ ہمارے چونکہ معروف 4 سلسلے ہیں، معروف 4 طرق ہیں ہمارے مشائخ طریقت کے، سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے۔ چاروں میں سے جو آپ کو شیخ مہیا ہو، جن سے آپ کا رابطہ ہوتا ہو، آپ کا مزاج ملتا ہو، ان سے بیعت کریں اور ان کے دیے ہوئے اذکار کو پابندی کے ساتھ نبھائیں۔ بہت سارے طلبہ ہم سے بیعت ہوتے ہیں اور وہ طلبہ کہتے بھی ہیں جی میں ذکر کرنا چاہتا تو وقت نہیں ملتا۔ میں نے کہا وقت کیوں نہیں ملتا؟ ہمارا دیا ہوا ذکر کو بہت زیادہ تو نہیں، بہت کم ہے، کیوں نہیں وقت ملتا؟ کسی شخص کے لیے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا کیا مشکل ہے، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنا کیا مشکل ہے، صبح سورہ یاسین پڑھنا کیا مشکل ہے، ہفتے بعد جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت آسان ہے۔ صبح سورہ یاسین پڑھیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں اور مزید اللہ توفیق دے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ وقت کم ہے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی کر لیں، ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لیں، ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لیں، کیا وقت لگتا ہے اس میں؟ تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور ذکر بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی اس سے غافل نہیں رکھنا۔ ذکر کی لذت کو ضرور لینا ہے، ذکر کی لذت کو ضرور لینا ہے، ذکر کی لذت کو ضرور لیں۔ اپنی زبان کو اس سے آشنا کریں، اپنے دل و دماغ کو اس سے آشنا کریں، مشائخ طریقت سے تعلق کو جوڑیں۔ آپ حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہندوستان میں کتنا اسلام پھیلا ہے، اور ذرا دیکھیے اس میں مشائخ کو کتنا دخل ہے اور مشائخ کی وجہ سے کتنا اسلام پھیلا ہے۔ ذرا پڑھیں اپنی تاریخ کو، دیکھیں اپنی تاریخ کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائے۔
بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اہل علم بھی بنائے، اللہ تعالیٰ اہل ذکر بھی بنائے۔ علم کے حاصل کرنے کے مقاصد مد نظر رکھیں اور علم کے حاصل کرنے کے طریقوں کو استعمال کریں۔ بس پھر دیکھیے انشاءاللہ لطف کتنا آتا ہے، شریعت پر چلنے کا مزہ کتنا آتا ہے، شریعت کے اوپر رہنے کا لطف کتنا آتا ہے۔ ان دو چیزوں سے کٹ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گی، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان اغیار کو دیکھے گا منہ میں پانی آئے گا، علم کی اہمیت کم ہو جائے گی، علم شریعت کی اہمیت کم ہوگی تو کیا علم پر توجہ دیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یکسو ہو کر دینی معاملات میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ میں علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یکسو ہو کر علم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب تعلقات کو علم پر قربان کر دیں گے تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح علم کے دروازے کھول دیتے، اللہ کس طرح شرح صدر فرما دیتے، اللہ کس طرح اذہان اور قلوب کو اس کے لیے معطر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔